السلام علیکم 7th کلاس. آج ہمارا پہلی سرمائی کا یہ چوتھا جو ہے وہ چیپٹر ہے یا عنوان ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ جو سبق میں ہے عنوان جو ہے ہمارے پاس کیا ہے. پہلے ہم عنوان کو دیکھ لیجئے. آئیے پاکستان کی سیر کریں. جیسا کہ عنوان سے معلوم ہے کہ ہم جو اور یہ یہاں پہ لکھاری ہے یا مصنف ہے, یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہے کہ ہمارے پاکستان میں کی جو کتنے صوبے ہیں, کس طرح بنا, اور اس میں جو لوگوں کے لیونگ سٹائل ہے یعنی تہذیب و تمدن ہے وہ کس طرح ترقی یافتہ ہوئی, اور سارے اس کے پاکستانی کے بارے میں وہ ساری انفارمیشن ہمیں دینا چاہ رہے ہیں جو بھی لکھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, سب سے پہلے آپ کو اس کا میں آپ کو تعارف بتا دیتی ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کی ریڈنگ کرنے کے بعد میں ایکسرسائز کراؤں گی, آپ کو کوشچن آنسر کریں گے. اس کے بعد آپ خلاصہ میں جب آپ کو مختصر الفاظ میں جو بیان کر رہی ہوں آپ اس کو ری رائٹ کر لیجئے گا, اور یہ ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اچھا, سبق مکمل کرنے سے پہلے آپ کو میسلیز جو ہوگا کوئی سا پیراگراف آپ لے کے اس میں سے آپ کا ہوم ورک ہوگا. چلیں جی, اس کا میں آپ کو کرا دوں اس سبق کا تعارف, یا پھر اس طرح مختصر آپ کو بتا دوں کہ اس سبق میں کیا ہوگا. سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا. جی, پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. اس کی سونا و گلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں. اس طرح اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. اس میں فلک بوس, یعنی فلک بوس کا مطلب ہے بہت بلند و بالا پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے. جی 7th کلاس, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بحیرہ عرب جو کراچی کے ساتھ سائڈ پر ملتا ہے, اس کے پاس ہمارا ایک سی پورٹ ہے. ٹھیک ہے, کراچی کے پاس ہی. اور ہم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندر سے اس طرح نوازا ہے کہ اس کا کنارہ, سمندر کا کنارہ وہ ہمارا کراچی کا سی پورٹ یعنی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. آگے یوں بتائیں گے کہ آپ پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے. پھر آپ صوبے کے نام بتا دو گے. آپ نے میپ دیکھا ہوا ہے نا پاکستان کا. جی, صوبہ سندھ, پنجاب, سرحد خیبر پختونخوا اور بلوچستان. ٹھیک ہے. اس طرح بتائیں گے صوبہ, یعنی اب خیبر پختونخوا کا پہلے تو نام سرحد تھا, بٹ اب اس کا نام چینج ہو کے خیبر پختونخوا ہو گیا. یعنی آپ اس طرح لکھیں گے پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہر صوبہ جو ہے پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. پھر کسی بھی صوبے کا رہنے والا ہو, چاہے کسی بھی صوبے کا رہنے والا جو ہو, پرسن ہو یا آدمی ہو, یا وہ صرف اور صرف کیا کہلائے گا, پاکستانی کہلائے گا. اور وہ پاکستان پر دل و جان سے محبت کرتا ہے اور اس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. پھر ہم یوں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اس کی صوبے کی جو ہے نا آبادی گنجان نہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہے, یعنی اتنا خاص زیادہ آبادی تو نہیں ہے, مگر اس کا جو رقبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, اس میں تقریباً 70% جو لوگ ہیں وہ آباد ہیں اس ایریا میں. ٹھیک ہے. بلوچستان کی سرحدیں جو ہے نا پاکستان کے تینوں صوبوں سے ملتی ہیں. یہاں پر بولی جانے والی جو سب سے بڑی جو زبان ہے وہ بلوچی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پشتو بھی بولی جاتی ہے, اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں جو سندھی بھی بولی جاتی ہے. بلوچستان میں کا زیادہ تر رقبہ ہے نا پہاڑوں پر چونکہ مشتمل ہے, اس لیے بنجر ہے. یہاں سردیوں پر خوب سردی پڑتی ہے, اور گرمیوں کے موسم میں ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے. سپی جو ہے وہ بلوچستان کا سب سے گرم ترین شہر ہے. ٹھیک ہے. ایک ریکارڈ یعنی ایک ہوا ہے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 2010 میں ان کی نا گرمی کا ریکارڈ قائم کیا گیا تھا. تقریباً جو تھا 53 تھا, خاصہ تھا, بہت زیادہ تھا. جیسے ہمارے یہاں تو 49 ہو جاتا ہے, تو ہمارے یہاں کتنی گرمی پڑ جاتی ہے 7th کلاس پنجاب میں تو, جبکہ دیکھیں بلوچستان میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں زلزلے وغیرہ تو آپ کو نہیں سنا ہوگا, پہاڑی علاقوں میں بہت زیادہ آتے ہیں, اور جو کہ شدید زلزلے کی لپیٹ میں یہ ہمارا صوبہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, یہاں کے رہنے والوں کو, آمین. اچھا جی, یہاں پہ جو پھل ہیں نا سب سے مشہور جو ان کا یعنی یہ اس کی پیداوار جو بڑھاتے ہیں وہ انگور ہے. تقریباً 90% جو ہے نا انگور جو ہے وہ یہاں پیدا ہوتا ہے, جو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. چیری, بادام وغیرہ یہ بھی ہوتے ہیں, اور دوسرے پھل بھی ہوتے ہیں, آڑو, انار, سیب, کھجور وغیرہ, مگر انگور کی وجہ سے یہ صوبہ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے.
यहाँ ना सुई के मकाम पर कुदरती गैस निकाली जाती है, ठीक है। और बलूचिस्तान जो है इसको हाल ही में गवादर की बंदरगाह भी यहाँ पे तामीर की गई थी, ठीक है, सी पोर्ट। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब का मतलब होता है कि 5 दरियाओं की सरजमीन, ठीक है। इसकी भी सूरत जो हमारी सरहदें हैं पंजाब की वो किससे मिलती हैं? तीनों सूबों से मिलती हैं। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। अच्छा, लाहौर के बारे में 7th क्लास में सुना होगा, एक बहुत मशहूर कहावत, जिन्हें वो लाहौर नहीं देखी और जमिया नहीं। इससे मुराद ये है कि जिसने लाहौर देख लिया वो पैदा हो चुका है। चलें जी टॉपिक पर आते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान, लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल है, ठीक है, ऐसे है भी ऐसा। अच्छा, इसके अलावा इसके बहुत मशहूर जो हैं वो शहर हैं, जैसा कि है फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला और भावलपुर का शहर भी पंजाब के बड़े शहरों में आता है। मुल्तान जो औलिया का शहर कहलाता है, फैसलाबाद जो है वो मानचेस्टर है, उसमें यानी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, कपड़े के कारखाने हैं। सियालकोट में क्या है कि खेलों का सामान, आलात जरई यानी कि ये टूल्स बनाए जाते हैं जो हमारी डॉक्टरी के शोबे में, तिब्बी शोबे में काम आते हैं। और गुजरांवाला पंख साजी के लिए में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस तरह आगे हम देखते हैं जो है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का जो दारुल हुकूमत है वो पेशावर है, ठीक है। यहाँ पश्तो ज़बान बोली जाती है। यहाँ की जो लोग हैं वो पश्तो ज़बान बोलते हैं। और यहाँ अगर हम इसका अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा देखें तो इतना खूबसूरत ऐसा लगता है कि ये जन्नत का टुकड़ा है। उसके बाद हम यहाँ पे एक आपने सुनी होगी एक झील है सैफ अल मलूक, ठीक है। वो और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जफ़ाकश हैं, ठीक है। यहाँ जो है गंदम और मकई के अलावा मुख्तलिफ फल भी पैदावार में यानी पैदा किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब हमने देख लिया, हमने खैबर पख्तूनख्वा भी देख लिया, और बाकी रह गया हमारे पास सिंध। सिंध जो है संस्कृत के लफ्ज़ सिंधु से निकाला गया है, ठीक है। ये लफ्ज़ है जिसके मानी दरिया के हैं। इसका जो दारुल हुकूमत है वो कराची है। और सिंध जो है वो वैसे भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा, इसका कराची जो है वो सबसे बड़ा शहर है। और सिंध जो है वो बहुत यानी इलाके के लिहाज से तो वो कम है, मगर ये आबादी के लिहाज से सिंध जो है वो गुंजान आबाद इलाका है पाकिस्तान का। इसके बाद कायद-ए-आज़म का ताल्लुक़ भी इस ठीक है शहर से था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में एक राजा यहाँ पर था, राजा ताहिर, उसको शिकस्त देकर तमाम हिंदुओं को मुसलमान किया था। मगर यहाँ पे जो अभी भी थोड़ी सी आबादी जो है वो अभी भी हिंदू वहाँ जो है क़याम पज़ीर हैं। यहाँ की जो इनका लिबास हम देखते हैं तो अजरक जो है ना और सिंधी टोपी यहाँ की बहुत मशहूर जो है ना वो पहनावे हैं इनके। आगे हम बुक वक्त देखते हैं। हाँ जी, सवाल नंबर 1 देखें। सोना उगलती ज़मीन से क्या मुराद है? ये सोना उगलती ज़मीन से मुराद बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन, सोना उगलती ज़मीन से मुराद बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ठीक है, जिसमें हर किस्म की उम्दा फसलें वगैरह पैदा की जा सकती हैं। अच्छा, पाकिस्तान का कौन सा सूबा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है? हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का सूबा है वो रकबे के लिहाज से बड़ा है। सुई गैस को ये नाम क्यों दिया गया? जी, बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई जहाँ गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इस शहर के नाम की निस्बत या मुनासबत से इस को सुई गैस का नाम दिया गया है। अगला देखें। पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में जो बंदरगाहें हैं कहाँ कहाँ वाक़ हैं? पाकिस्तान में पोर्ट कासिम और गवादर में बंदरगाहें हैं, ठीक है। अगला देखें। पंजाब किन 2 लफ्ज़ का मुरक्कब है? पंजाब 2 लफ्ज़ पंज और आप का मुरक्कब है, ठीक है। पंज का मतलब 5 और आप का मतलब है पानी। यूँ हम इसको यूँ कहते हैं कि 5 दरियाओं की सरजमीन। छांगा मांगा जंगल से क्या है? जंगल की जो है इनफरादियत किस वजह से है, क्या है, ठीक है। अगर इसका आंसर देखें, छांगा मांगा दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल है, ठीक है। ये 12,510 एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल है और यही इसकी इनफरादियत है। आगे देखें। खेवड़ा की शोहरत जो है वो किस वजह से है? खेवड़ा में दुनिया की दूसरी नमक की बड़ी कान है, ठीक है, जहाँ से आला किस्म का नमक लिया जाता है। आगे देखें, ठीक है। आगे देखें। सिद्धू संस्कृत
زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی جو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. جی یہ سندھو جو سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں دریا کے، ہم نے پڑھا بھی تھا، ٹھیک ہے. اگلا دیکھیں جھیل سیف الملوک، ٹھیک ہے. جھیل جو سیف الملوک ہے وہ کس صوبے میں ہے؟ جھیل سیف الملوک جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے صوبے میں واقع ہے. جی آگے دیکھیں ہڑپا. اب ہڑپا جو ہے اور موہنجو دڑو کس صوبے میں واقع ہے؟ یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے. ہڑپا جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں ہے اور موہنجو دڑو جو ہے وہ صوبہ سندھ میں واقع ہے. ہڑپا پنجاب میں اور موہنجو دڑو جو ہے وہ صوبہ سندھ میں. اچھا اگلا دیکھیں جھیل منچر اور جھیل سیف الملوک کن صوبوں میں واقع ہے؟ جھیل جو ہے منچر صوبہ سندھ میں اور جبکہ جو جھیل سیف الملوک ہے وہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں ہے. آگے ہم ذرا ایم سی کیوز دیکھیں گے. ہاں جی دیکھیں درست جواب پہ ہم ٹک کا نشان لگائیں گے. یہاں پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. پہلا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ ہے کس طرح ہے؟ پتھریلا ہے، میدانی ہے، زرخیز ہے یا پھر ریتلا ہے. ہم نے پڑھا تھا پتھریلا، ٹھیک ہے، پہاڑ ہے بہت زیادہ اس پہ اس صوبے میں. اگلا دیکھیں اجرک کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ جو اجرک کا تعلق دیکھیں پنجاب، سندھ، بلوچستان یا خیبر پختونخوا. پنجاب جو اجرک ہے وہ ہمیشہ ہم پہنی جاتی ہے سندھ کے علاقے میں. ہاں جی آگے دیکھیں درہ خیبر کس صوبے میں ہے؟ درہ خیبر جو ہے وہ پنجاب، سندھ، بلوچستان یا خیبر پختونخوا. درہ خیبر جو ہے وہ ہم نے پڑھا خیبر پختونخوا میں ہے. انگور کا پھل پاکستان کے کس صوبے میں زیادہ ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا بلوچستان میں. 90% جو ہے وہ بلوچستان میں انگور جو ہے نا وہ گرو اپ کیے جاتے ہیں، پیداوار اس میں یعنی ان کی پیداوار کی جاتی ہے بہت زیادہ. اچھا آگے دیکھیں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا. جی یہ ہے 712 میں فتح کیا تھا. سوات کو کہا جاتا ہے پاکستان کا مانچسٹر یا پھر پاکستان کا سوئٹزرلینڈ، پاکستان کا ہالینڈ یا پاکستان کا فنلینڈ. جی پاکستان کا یہ سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ جنت میں آ گئے ہیں، جنت کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے پاکستان کی صورت میں، سوات یعنی سوات کی صورت میں. مکلی کا جو قبرستان ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ہم وہ ٹھٹھا میں ہے، ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے میچ دا کالم. چلیں جی یہاں دیکھیں ہم نے جو میچ دا کالم ملانا، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہم جی حصہ جی میں لکھیں گے، کالم جی میں. ہاں جی ادھر لکھا ہوا ہے پہلے پاکستان کا دل، ہاں لاہور ہے پاکستان. اور جی 7th کلاس دیکھیں ان الفاظ کے متضاد لکھیں گے. آپ کا جو پہلا نمبر 4 ہے وہ آپ کا ہوم ورک میں ہوگا. اچھا قدرتی، مصنوعی، خوشحالی، بدحالی، زرخیز، بنجر، خوش ذائقہ، بد ذائقہ، فلک بوس، فلک زمین بوس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، فلک بوس، زمین بوس اور ترقی تنزلی. اس کے بعد جو ہے آپ اس کے دیے گئے جملوں کو غلط درست کر کے کاپی پر لکھیں گے، یعنی جو درست ہوگا اس کو آپ ایز اٹ از لکھ لیں گے اور باقی کا ری رائٹ آپ کریں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. جی 7th کلاس سوال نمبر 8 دیکھیں یہاں پہ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں گے. ہاں جی ہم کیا کریں گے؟ واحد جو ہوگا وہ جمع کے واحد لکھیں. ملک واحد ہے چونکہ تو ممالک، باغات باغ، مناظر منظر، ٹھیک ہے، ایام یوم، وطن اوطان، الف واو تو الف تا نون ساکن اوطان، مقام مقامات. اب اعراب آپ خود لگائیں گے، ٹھیک ہے. وطن سنسکرت میں ساؤنڈ بتا دیتی ہوں آپ کو. معیار، صنعت، مثال اور لباس. چلیں جی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.